تو مسئلے غسل کے سلسلے میں چند غسلیں واجب ہیں. غسل جنابت، غسل مس میت، اور وہ غسلیں جو نذر کریں، عہد کریں خدا سے یا قسم کھا لیں، غسل واجب ہو جاتے ہیں. یہ مشترکہ غسلیں ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. جنوب ہو جائے، جس طرح سے بھی جنوب ہو جائے، ازدواجی تعلقات میں جنوب ہو جائیں، یا مثلا خواب دیکھنے کی وجہ سے جنوب ہو جائیں، یا دوا کھا کر جنوب کر لیں، یا کسی طرح خود بخود ہو جائے. جب خاص مادہ خارج ہو جائے غسل واجب ہے، غسل جنابت جس طرح سے بھی ہو. مردوں پر بھی یہ غسل واجب ہو جاتا ہے اور عورتوں پر بھی. کسی مردے کو چھو لیں غسل مکمل ہونے سے پہلے، تینوں غسلیں مکمل ہونے سے پہلے ہاتھ لگا دیں. جسم کا کوئی بھی حصہ مس کرے اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. براہ راست چھو لے، نہ ان کی دستانہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے. براہ راست جسم کا کوئی بھی حصہ منہ لگا دیں. مثلا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بوسے لے لیے مثلا غسل سے پہلے، یا ہاتھ لگا لیے، یا غسل دینے والے نے مردے کو ہاتھ لگایا براہ راست بغیر دستانہ کے، تو یہ بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل مس میت. اور اسی طرح سے اگر نذر کی، ہمارے ہاں یا کھانا نذر ہوتا ہے یا پیسہ نذر کرتے ہیں، تو وضو بھی نذر ہو سکتا ہے، غسل بھی نذر ہو سکتا ہے. کوئی بھی عبادت، چونکہ وضو غسل عبادت ہیں تو عبادتیں آپ نذر کر سکتے ہیں. جس طرح آپ حج نذر کر لیں، جس طرح آپ زیارت اہل بیت اطہار جانے کی نذر کر لیں، غسل کی بھی آپ نذر کر سکتے ہیں. خداوند متعال سے آپ نذر کریں، نذرت للہ، میں اللہ کے لیے جو ہے اللہ کی نذر کرتا ہوں کہ اگر یہ کام ہوا میں غسل انجام دوں گا، یا وضو بھی. تو وہاں بھی اگر نذر کیا تو نذر کے بعد جو ہے نذر مشروط یا غیر مشروط غسل واجب ہو جائے گا کہ ایک غسل آپ نے غسل نذری انجام دینا ہے. کبھی انسان عہد کرتا ہے خداوند متعال سے، یہی غسل جمعہ مثلا مستحب ہے کہ انسان نذر کرتا ہے کہ میں ہر جمعہ مثلا جو ہے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ غسل جمعہ ادا انجام دیا کروں گا. اب اس کے بعد غسل جمعہ واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر کیونکہ آپ نے عہد کیا ہے. یا اب قسم کھا لیں، قسم شرعی اللہ کے مخصوص ناموں کے ساتھ آپ قسم کھا لیں. واو قسمیہ کے ساتھ قسم کھا لیں، بائے قسمیہ کے ساتھ قسم کھا لیں، تائے قسمیہ کے ساتھ. یہ تین قسمیں مثلا واللہ، باللہ، تاللہ مثلا. اس طرح قسم کھا لیا کہ میں غسل کروں گا مثلا شب نیمہ شعبان، مثلا شب نیمہ رجب، مثلا شبہائے ماہ مبارک رمضان میں. اس طرح اگر قسم کھا لیں یا غسل جمعہ تو یہ غسلیں پھر واجب ہو جائے گی قسم کھانے کے بعد. یہ مشترکہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی. اور کچھ غسلیں مخصوص ہیں خواتین کے ساتھ، خواتین کے لیے مخصوص ہیں. غسل حیض، ماہواری والا غسل. عورتیں 50 سال سے پہلے، سادات خواتین 60 سال سے پہلے تک یہ جو ہے ماہواری کا خون آتا ہے، تو ماہواری ختم ہونے کے بعد کم از کم ماہواری 3 دنوں کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے. اسی دوران یا 3 دن ہے یا 10 دن، وہ انہیں معلوم ہے کہ اب جو ہے کس قسم کی ماہواری وہ خود بہتر جانتے ہیں. صاحب عددیہ ہے، وقتیہ عددیہ ہے، مضطربہ ہے، وہ ان کی اپنی قسمیں ہوتی ہے. کسی کے عادات مکمل ہیں، ہمیشہ مثلا 6 دن 8 دن جو ہے ماہواری ہے، کبھی جو ہے ان کے
عادت کے دن معین ہیں، مثلا ہمیشہ پہلی تاریخ یا 10ویں تاریخ کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کبھی کسی کا مضطربہ ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی کسی وقت، کبھی کس ٹائم، اور کبھی 6 دن، کبھی 4 دن، کبھی مثلا 8 دن 10 دن. یہ انہیں معلوم ہے، ان کے احکامات الگ ہیں، وہ مردوں سے مربوط نہیں ہے، اور مرد نہ سنیں گے نہ یاد رکھیں گے. خلاصہ یہ خواتین کا ہے. اور جیسے ہی منتھلی سے پاک ہو جائے، ماہواری سے، غسل حیض انجام دینا واجب ہے. اور اس دوران نماز پڑھنا حرام ہے ان کے لیے. ان نمازوں کی جو ہے قضا بھی نہیں ہے. اس دوران روزہ بھی رکھنا واجب نہیں ہے، روزے کی قضا ہے. یہ خواتین سے. اور غسل نفاس، خواتین جب بچہ جنے تو اس کے فوراً بعد وہ نفسا کہلاتی ہیں. غسل نفاس کی کم ترین مقدار 1 لحظہ ہے. وہی اسی وقت جب بچہ پیدا ہوا، مثلا معمولی خون جو ہے باہر آیا، اس کے بعد ختم ہو گیا، تو وہی لحظہ جو ہے وہ اس کے اوپر غسل نفاس واجب ہے. زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے غسل نفاس جو ہے. خون نفاس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ الگ خواتین ہیں، 40 دنوں تک عبادتوں سے دور رہتی، وہ ان کی مرضی ہے. ورنہ 10 دنوں تک کہ زیادہ سے زیادہ اگر ان کا خون آیا تو وہ 10 دن تک ہے خون نفاس بچہ جننے کے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کم از کم 1 لحظہ. اب جیسے ہی یہ خاتون خون نفاس سے پاک ہو جائے، غسل نفاس اس کے اوپر واجب ہے. خون نفاس کے دوران نماز اور روزے نہیں رکھ سکتے. نمازیں حرام ہے کہ پڑھیں، اور روزہ بھی نہ رکھیں. نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے. اور تیسرا جو غسل ہے خواتین کے لیے، غسل استحاضہ ہے. خون نفاس بھی نہیں ہے اور خون حیض بھی نہیں ہے، تو باقی وقتاً فوقتاً انہیں جو تکالیف خدا متعال نے دی ہے، تو اور قسم کے خون ہوتے ہیں، وہ خون نفاس ہے، چاہے وہ خون استحاضہ ہے. اب استحاضہ قلیلہ بھی ہو سکتا ہے، متوسطہ ہو سکتا ہے، کثیرہ ہو سکتا ہے. اب اس کی اپنی علامتیں ہیں، وہ تو مسائل میں ہیں، تو مردوں سے چونکہ مربوط نہیں ہے اور نہیں سننا پسند کریں گے شاید. تو لہذا استحاضے سے جب جو احکام الگ ہیں، کبھی غسل واجب ہے، کبھی مظہر نماز کے لیے وضو واجب ہے، کبھی سب کے لیے 1 غسل واجب ہے، کبھی 2 غسلیں. یہ الگ الگ سے احکامات ہیں، خواتین کو اس سلسلے میں مثلا معلومات کرنی. تو یہ 3 غسلیں مخصوص ہیں خواتین کے ساتھ. اور باقی مستحب غسلیں بہت زیادہ ہیں، 100 کے قریب فقہا نے لکھے کہ غسلیں مستحب ہیں، مستحب غسلیں. اب روز جمعہ کا غسل ہے، روز فطر کا غسل ہے، روز عید قربانی کا غسل ہے، روز نوروز کا غسل ہے، نو مولود کا غسل مستحب ہے، نماز حاجت کے لیے غسل مستحب ہے، استخارے کے لیے غسل مستحب ہے، اول ماہ مبارک رمضان نیمہ رجب کا غسل، نیمہ شعبان کا غسل، شب قدر کا غسل، حرم اہل بیت اطہار میں داخل ہونے کا غسل. اس قسم کے 100 قسم کے غسلیں مستحب ہیں. جسے توفیق ملے انجام دیں، اور جسے جو ہے توفیق، جس قدر توفیق ملے انجام دیں. کوشش کریں کہ ان خصوصاً ماہ مبارک رمضان اور غسل جمعہ کم از کم انجام دیں. کہ اس کا ایک فائدہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اگر کوئی شخص مسلسل غسل جمعہ انجام دیتا رہے، قبر میں اس کا جسم نہیں سڑے گا، جسم ہمیشہ تا قیامت تر و تازہ رہے گا. اللہ